اور اللہ رب العزت جواب میں فرمائیں گے، خود نہیں فرمائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہہ دو ان کو، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ کہہ دو ان کو آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے جیسے تم ہمیں بھلا دیا کرتے تھے، تمہیں بھی یاد نہیں آتے تھے ہم، کبھی بھی نہیں، نہ کھاتے ہوئے اللہ یاد آئے، نہ سوتے ہوئے اللہ یاد آئے، نہ کاروبار میں اللہ یاد آئے، نہ غمی میں اللہ یاد آئے، نہ خوشی میں اللہ یاد آئے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، کیسی زندگی کا مطالبہ کرتے ہیں، کیوں ہمیں پیدا کیا ہے، کیوں ہمیں زندگی دی ہے، کیوں ہمیں آنکھیں دی ہیں، کیوں ہمیں دماغ دیا ہے، کیوں ہمیں زبان دی ہے، کیوں ہمیں طاقت اور قوت دی ہے، کیوں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اس اتنے بڑے سورج کو ہمارے مسخر کیوں کر دیا ہے، یہ چاند ہمارے لیے کیوں بنا دیا، یہ زمین ہمارے لیے کیوں بچھا دی، یہ بارشیں ہمارے لیے کیوں ہیں، یہ سمندر کے اندر اتنی نعمتیں کیوں ہیں، اور یہ زمین کے اندر سے اتنی نعمتیں کیوں، کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا، اپنے ہی سمجھتے رہے سارا کچھ۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ تم آج ہماری ملاقات کو یاد نہیں کرتے تھے، آج ان سے کہہ دو، اے فرشتے ان سے کہہ دو، بار بار ہمیں نہ بلائیں، آج ہم نے ان کو بھلا دیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، تم دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ دین کا مذاق۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو فرمائیں اور کوئی بندہ ان کو ہنس کے ٹال دے، اس کا مذاق اڑا دے، دین کی کسی بات کا مذاق اڑا دے، سنت کا کوئی مذاق اڑا دے۔ بعض دفعہ انسان اس قدر غافل ہو جاتا ہے، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا دیا، کسی کی پگڑی کا مذاق اڑا دیا، کسی نے کوئی سنت پر عمل کیا، یہ ٹھٹ کر دانت نکال کر مذاق اڑا کر چلا گیا۔ اللہ رب العزت کو مذاق اڑانا دین کا اس قدر ناگوار ہے۔ مکے والوں نے بہت ستایا تھا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو، لیکن ایک موقع آیا کہ تمام ستانے والوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ خالد ابن ولید آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ مجھے شرم آتی ہے، کوئی موقع ایسا نہیں جو میں نے مخالفت نہ کی ہو، آپ کو تنگ نہ کیا ہو، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ پھر بھی میری ہدایت کے فکر مند ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، بڑا ستایا تھا۔ ابو سفیان نے بہت ستایا تھا، صفوان ابن امیہ نے بہت ستایا تھا، بڑے بڑے کئی صحابہ بہت ستایا، اللہ نے ہدایت دے دی۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو ہدایت سے محروم کر دیا گیا، نہیں دی ان کو ہدایت۔ 15 آدمی مفسرین فرماتے ہیں ایسے بدبخت تھے مکہ کے رہنے والے، جو صرف مخالفت نہیں، صرف ستانا نہیں، بلکہ استہزاء کرتے تھے، دانت نکالتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، وہ محروم رہ گئے۔ اللہ پاک نے ان میں سے کسی کو ہدایت نہیں دی۔ دین کا مذاق، اللہ اور اللہ کے نبی کا مذاق، اللہ اور اللہ کے نبی کی کسی بات کا مذاق، یہ تو کفر سے بھی بدترین گناہ ہے۔ کبھی اس بات پر غور کریں، اللہ کا دربار تو ایسا ہے کہ ایک عام آدمی کسی بھی زمانے کے اندر جو اپنی ظاہری شکل و صورت دین والی بنا لیتا ہے، ہزار عیب اس کے اندر موجود ہوں، لیکن اس کی جو شکل و صورت دین والی بن جاتی ہے، اللہ اس کا مذاق بھی نہیں برداشت کرتے، چاہے جائے کہ دین کا اور دین بڑے صحابہ کا اور بڑے ان کا، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کسی بھی زمانے کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حرم کے اندر موجود تھے، اس زمانے کے اندر خلیفہ منصور نے کسی بات کی وجہ سے سفیان ثوری کی سولی کا حکم دے دیا کہ مکے کے اندر سولی پر لٹکا دو سفیان ثوری کو۔ حضرت سفیان ثوری کو آ کر بتایا گیا جی حکم آ گیا ہے، آپ کو سولی لٹکا دیا جائے گا۔ جو کئی دوست ہیں انہوں نے کہا جی آپ کہیں بھاگ جائیں، چھپ جائیں۔ کہا نہیں میں نے نہیں چھپنا۔ کھڑے ہوئے،
ملتزم پر جا کر کہا کہ اے اللہ اس منصور نے میرے لیے سولی کا حکم دیا ہے، یہ مکہ آنا چاہتا ہے، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ وہ مکہ نہ پہنچنے پائے۔ مکہ سے پہلے مر گیا، نہیں آیا۔ اللہ نہیں برداشت کرتے۔ میرا ایک بندہ ہے جس نے دین والوں کی صورت اختیار کر لی ہے، ٹھیک ہے عیب ہوں گے اس کے اندر، کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اللہ اس کا مذاق برداشت نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک مجمع لگا ہوا، ایک بدبخت کھڑا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی بکواس کی۔ سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے کہ دیکھو چپ کر جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے خلاف کوئی بکواس نہ کرو، اور اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے لیے بد دعا کر دوں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا لو جی ایسے دھمکی دے رہے ہیں جیسے نبی ہوں۔ بس یہ کلمہ کہنا تھا۔ ایک بھاگتا ہوا اونٹ آیا، پاؤں کے نیچے رکھ کر اتنا کچلا ہے کہ اس کی بالکل جان نکل گئی۔ نہیں برداشت کرتے اللہ پاک۔ ماضی قریب کے اندر، اسی صدی کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک بزرگ تھے، کچھ لوگوں نے ان کا مذاق اڑانے کا ارادہ کیا۔ ایک نوجوان کو کہا کہ ہم تجھے چارپائی پر لٹا کر لے جائیں گے اور ان سے کہیں گے جی ہمارا بندہ مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ جب وہ تکبیر پڑھے تو کھڑے ہو کر داڑھی پکڑ کر کھینچ دینا، ہم پیچھے سارے تالیاں پیٹیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا بزرگ سمجھتے ہیں۔ شاہ جہان پور کے اندر یہ واقعہ ہوا، وہ بزرگ وہاں گئے، ایک نوجوان کو چارپائی پر لٹا کر آ کر کھڑا کر دیا، جی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ انہوں نے کہا دیکھیں کسی مقامی آدمی سے کسی سے پڑھوا لیں، میں تو مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں۔ نہیں جی آپ ہی پڑھا دیں۔ کھڑے ہوئے، پڑھا دوں؟ جی پڑھا دیں۔ پھر کہا پڑھا دوں؟ جی پڑھا دیں۔ اب انہوں نے ایک دفعہ تکبیر پڑھی، دوسری دفعہ پڑھی، پروگرام کے مطابق وہ نہیں اٹھا، پیچھے والوں نے ہوں ہوں کرنا شروع کیا بھی کھڑا ہو جائے، وہ نہیں اٹھا۔ تیسری چوتھی تکبیر پڑھ کے سلام پھیر دیا اور پھر کہنے لگے اب یہ قیامت والے دن اٹھے گا، ابھی نہیں اٹھے گا۔ یہ اللہ پاک ایسے بندے کی جس نے ظاہری شکل و صورت بھی دین جیسی بنا لی ہو، ہزار عیب اس کے اندر ہو، معصوم کوئی نہیں ہے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست کو ستائے گا میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے خلاف، اللہ فرماتے ہیں۔ جائے کہ اللہ کی بات کا مذاق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، یہ تو انسان کا ستیہ ناش کر دینے والی بات ہے۔ پاکستان کے اندر ٹرین میں ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، سردیوں کے دن، ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی، وہ چائے بیچنے والا چائے والا وہ ایک بندہ آیا، کسی نے سامنے بندہ تھا، اس نے چائے کا کپ لیا، لے کر جب پینا شروع کیا تو وہ ٹھنڈی تھی۔ کہنے لگا جی بالکل ٹھنڈی سی چائے دے کر چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا سردی ہے ٹھنڈی ہوگی۔ میری طرف اشارہ کر کے کہتا جی بڑا مزہ آئے گا جہنم میں، چائے تو بڑی گرم ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیا تجھے پتہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ بڑا مزہ آئے گا جہنم میں، یہ بات اس نے کیوں؟ صرف مذاق اڑانے کے لیے۔ بڑا مزہ آئے گا جہنم میں، چائے تو بڑی گرم ملے گی۔ ایسی بکواس ہم کر دینے کے عادی بن چکے ہیں، ہم کسی وقت بھی ایسے نکال دیتے ہیں، بیہودہ کلمات نکال دیتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایمان بچتا ہے کہ نہیں بچتا، ہم نہیں سمجھتے اس کا خمیازہ کس صورت میں ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ 4 جرم اللہ پاک بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو یہ کر کے آئے گا وما ہم بمستعتبین، ایسے بندوں کی کوئی تلافی قبول نہیں کروں گا، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والے ہیں۔ ایسی بخشش کا معاملہ فرمائیں گے کہ تصور سے بالا تر ہوگا، بہت معاف فرمائیں گے قیامت والے دن۔ شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا ببخشت کریم، شیخ سعدی فرماتے ہیں اے اللہ مجھے پتا ہے کہ قیامت والے دن بروں کو آپ نے نیکوں کی وجہ سے بخش دینا ہے، یقیناً بخش دینا ہے، لیکن جو کفر کر کے آئے، جو بدگمانی کر کے آئے، جو دین کا مذاق اڑا کر آئے، جو آخرت کو بالکل بھول کر آئے، ایسے بندوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تلافی کا موقع دے دو، وما ہم بمستعتبین، ایسے بندوں سے کسی قسم کی تلافی قبول نہیں کی جائے گی۔ بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے،
ہم اپنی قبر کی تیاری کریں، قبر کو بنانے کی کوشش کریں، اس کا ارادہ کریں، اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہماری آخرت بنا دے، اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے۔ بڑے گناہ گار ہیں، اللہ اپنی شان رحمت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اس انداز سے جائیں کہ ہم ہنستے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہوں، اور ہماری جدائی پر زمین آسمان سارے رو رہے ہوں۔ ایسی اللہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔